بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اکثر طالب علم یہ سوال پوچھتے ہیں کیف اعرب، میں کیسے ایک جملہ کی ترکیب کر سکتا ہوں. ترکیب کو عرب اعراب کہتے ہیں. اعراب کا مطلب ہے پردہ اٹھانا، ظاہر کرنا، وضاحت کرنا. اور اعراب میں تین چیزیں شامل ہیں. پہلا یہ ہے کہ انظر الی الکلمۃ اسم فعل حرف، جملے میں جو الفاظ ہے اس کی تعیین کیا کرے کہ کیا وہ جو الفاظ ہے وہ اسماء ہے یا افعال ہے یا حروف ہے. سب سے پہلے کلمہ کی نوعیت کو جان لے. اس کے بعد انظر الی الحالۃ الاعرابیہ للکلمہ، لفظ کے اعرابی حالات کو دیکھا جائے کہ کیا وہ لفظ مرفوع ہے یا منصوب ہے یا مجرور ہے، مبنی ہے، معرب ہے، مجزوم ہے وغیرہ. اس کے بعد انظر الی العلامۃ الاعرابیہ للکلمہ، اعرابی علامت کو دیکھا جاتا ہے کہ اگر وہ کلمہ مرفوع ہے تو پیش کے ساتھ مرفوع ہے یا کسی اور شے کے ساتھ مرفوع ہے. اگر منصوب ہے تو زبر کے ساتھ منصوب ہے یا کسی اور شے کے ساتھ. اگر مجرور ہے تو کسرے کے ساتھ. اگر مجزوم ہے تو سکون کے ساتھ. واو کے ساتھ بھی کبھی مرفوع ہو سکتے، الف کے ساتھ بھی مرفوع ہو سکتے، یا کے ساتھ منصوب اور مجرور ہو سکتے، نون کے ساتھ مرفوع ہوتے ہیں. تو پھر مرفوعات کتنے ہیں؟ یہاں پر 7 قسم مرفوعات ہیں. الفعل المضارع مرفوع ہوتے ہیں، مبتدا، خبر، فاعل، نائب فاعل، کان کا اسم، ان کی خبر. اور رفع کی علامات یا تو مرفوع پیش کے ساتھ ہوتا ہے یا نون کے ثبوت کے ساتھ جیسے یشربون، اور یا واو کے ساتھ جیسے جمع مذکر سالم جاء مسلمون، مسلمون مرفوع ہے واو کے ساتھ. الف کے ساتھ مرفوع ہوتے ہیں جیسے مثنی جاء رجلان. اور منصوبات 12 ہے، مفعول به، مفعول مطلق، ظرف، مفعول لاجلہ، مفعول معہ، حال، تمییز، اور وہ فعل مضارع جس پر حرف نصب داخل ہو جائے جیسے ان، لن وغیرہ ہے. اور کان کی خبر، ان کا اسم، اور الا کے بعد جو لفظ واقع ہو جائے بعض حالات میں جیسے جاء القوم الا زیدا. اور بعض حالات ندا جیسے اگر کوئی لفظ مضاف ہو اس پر حرف ندا داخل ہو جائے جیسے یا عبداللہ تو وہ بھی منصوب ہوتا ہے. نصب کے علامات کتنے ہیں؟ فتحے کے ساتھ منصوب ہوتے ہیں، کسرے کے ساتھ منصوب ہوتے ہیں جیسے مسلمات اور مؤمنات وغیرہ. جو جمع مؤنث سالم ہے وہ کسرے کے ساتھ منصوب ہوتا ہے. اور یا کے ساتھ جیسے جمع مذکر سالم یا کے ساتھ منصوب ہوتے ہیں، مسلمین. اور الف کے ساتھ منصوب ہوتے ہیں جیسے ابا کا، ان ابا کا. اور حذف النون کے ساتھ منصوب ہوتے ہیں جیسے ان یشربو. مجرور پھر 2 چیزیں ہیں اس میں، مجرور جس پر حرف جر داخل ہو جائے، اور مضاف الیہ وہ لفظ جس کی طرف ہم کسی شے کی نسبت کرتے ہیں، کسی چیز کی نسبت کرتے ہیں جیسے کتاب زیدن، زید مضاف الیہ ہے، مجرور ہے. اور مجرور جر کے کتنے علامات ہیں؟ 3. زیر کے ساتھ مجرور ہوتے جیسے کتاب زیدن، زیدن یہاں پر مجرور ہے زیر کے ساتھ. فتحے کے ساتھ ہوتے ہیں جب کوئی لفظ غیر منصرف ہو جیسے کتاب احمد، احمد یہاں پر غیر منصرف ہے اور فتحے کے ساتھ مجرور ہے. یا کے ساتھ مجرور ہوتے جیسے جمع مذکر سالم ہے کتاب المسلمین. اس کے بعد مجزوم ہے. مجزوم وہ فعل مضارع جس پر حرف جزم داخل ہوا ہو جیسے لم وغیرہ داخل، لم یشرب. اور جزم کے علامات کتنے ہیں؟ سکون، حرف علت حذف ہوتا ہے جیسے لم یمشی، یمشی کا یا حذف کر دیے. یا اگر افعال خمسہ میں سے کوئی فعل ہے تو لم داخل ہونے کے بعد اس کا نون حذف ہو جاتا ہے. اس کے بعد مبنی ہے. مبنی کتنی چیزیں ہیں؟ مبنی وہ لفظ ہوتا ہے جس کا آخر چینج نہیں ہوتا عوامل کی وجہ سے، اور اس کی وضاحت آئندہ صفحات میں ہم بیان کریں گے، اس کی وضاحت کریں گے. اسماء میں کون کون سے اسماء مبنی ہے؟ ضمائر مبنی ہے جیسے انا، انت، ہوا. اس میں موصول مبنی ہوتے ہیں جیسے الذی اور اللتی. اسماء اشارہ مبنی ہے جیسے ھذا، ھذہ. اسماء استفہام جیسے من وغیرہ، اور اسماء شرط. اور اس کے بعد افعال میں فعل ماضی مبنی ہوتا ہے، فعل امر مبنی ہوتا ہے، اور مضارع میں کچھ مبنی ہوتے، کچھ معرب ہوتے. حروف تمام مبنی ہے. وکل حرف مستحق للبناء والاصل فی المبنی ان یسکن. مبنی پھر یا فتحے کے ساتھ ہوگا زبر کے ساتھ، یا پیش کے ساتھ ہوگا مبنی. اور جیسے حیثو یہ مبنی ہے پیش کے ساتھ. اور سکون کے ساتھ ہوگا جیسے من ہے. اور کسرے کے ساتھ ہوگا جیسے ہاولائی وغیرہ ہے. حذف نون کے ساتھ مبنی ہوگا یا حذف حرف علت کے ساتھ مبنی ہوگا. کلمہ اور کلمے کے اقسام.
کلمہ کلم سے ہے. کلم کا مطلب ہے کسی کو زخمی کرنا. جیسے حدیث میں ہے ما من احد یکلم فی سبیل اللہ، کوئی شخص جب اللہ کے راستے میں زخمی ہوتے ہیں تو قیامت کے روز خوشبو زخم سے اور خون سے خوشبو آئے گی اور وہ خوشبو مسک کی طرح ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی اس معنی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ قیامت کے قریب جو جانور نکل آئے گا تکلم الناس، لوگوں کو زخمی کرے گا. کسی کے پیشانی کے اوپر کافر لے کے گا، کسی کے پیشانی کے اوپر مومن. فَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُ کا مطلب ہے کہ وہ زخمی کرے گا. ایک تفسیر یہ ہے. تو کلمے کو کلمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ دلوں کو زخمی کرتے ہیں. کبھی آپ کے الفاظ لوگوں کے دل کو زخمی کر سکتے ہیں. اس لیے جراحت السنان لها التئام ولا التئام ما جرح اللسان، زبان سے جو دل زخمی ہو جائے وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو کلمہ کی اصطلاحی تعریف ہے قول مفرد. قول مفرد کو کہا جاتا ہے. قول مفرد کا کیا مطلب ہے؟ قول کا مطلب ہے جو لفظ زبان سے نکل آتا ہے اس کو قول کہا جاتا ہے اور اس کا کوئی معنی ہو. اور مفرد کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جز اس معنی پر دلالت نہیں کرتا جس معنی پر وہ کل لفظ دلالت کرتا ہے. جیسے کتاب کا اگر ہر حرف ہم الگ الگ کر دیں، کاف کو الگ کر دیں، کاف اس معنی پر دلالت نہیں کرے گا جس پر پورا یہ لفظ دلالت کر رہا ہے. اور محمد سے اگر ہم میم کو جدا کر دیں، ہا کو جدا کر دیں اور میم کو جدا کر دیں دال کو، تو یہ ہر حرف اس معنی پر دلالت نہیں کرے گا جس پر یہ پورا محمد لفظ دلالت کرتا ہے. پھر کلمے کی 3 اقسام ہیں. تنقسم الکلمۃ الی 3 اقسام، 3 اقسام ہے. اسم وہ کلمہ ہے جو کسی ذات پر دلالت کرتا ہے یا کسی معنی پر دلالت کرتا ہے اور اس میں زمانہ نہیں ہوتا. ذات میں پھر 4 چیزیں ہیں. انسان جیسے زید، حیوان جیسے اسد، اور نبات جیسے شجرہ، اور جماد جیسے اریکہ، سوپے کو کہا جاتا ہے. اور معنی کی مثال العلم، الجہل، یعنی جتنے بھی صفات ہیں انسان کی، جہل، علم، صبر وغیرہ، یہ بھی اسماء میں ہوتے ہیں. اور اس کا پہچان ہم الف لام سے بھی کر سکتے ہیں کہ الف لام جس لفظ پر داخل ہو جائے وہ اسم ہوتا ہے. العلامات التي تدل على ان الكلمة اسم، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ لفظ اسم ہے؟ تو اس کی کچھ علامات ہیں اور ابن مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں بالجر والتنوین والنداء والاسم تمیز حصل. تو دخول حرف الجر علیہ، اس پر حرف جر داخل ہوتا ہے. جیسے سلمت علی محمد، یہاں پر محمد اسم ہے، اس پر علی داخل ہوا ہے. اور دخول الف لام جس لفظ پر داخل ہو جائے وہ بھی اسم ہوتے، جیسے الکتاب. اور التنوین جس پر داخل ہو جائے، تنوین کا مطلب ہے 2 زبر، 2 پیش اور 2 زیر، محمدن، محمدن، محمدن. تو تنوین یہ فعل اور حرف پر داخل نہیں ہو سکتا. اسی طرح دخول ادات النداء، حرف ندا جب کسی لفظ پر داخل ہو جائے وہ بھی اسم ہوتا ہے. جیسے یا زید، زید یہاں پر اسم ہے، یا داخل ہو تو یا حرف پر داخل نہیں ہو سکتا. الاسناد الیہ، الاسناد الیہ کا مطلب یہ ہے کہ اسم مبتدا واقع ہوتا ہے اور فعل مبتدا نہیں واقع ہو سکتا، حرف مبتدا واقع نہیں ہو سکتا. اسناد الیہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی طرف ہم کسی چیز کی نسبت کرتے ہیں. جیسے نجاح، کامیابی کی نسبت یہاں پر ہم نے محمد کی طرف کی ہے، محمد ناجح. اور اس کو محکوم علیہ بھی کہا جاتا ہے. منطق کے علماء مبتدا کو موضوع بھی کہتے ہیں اور خبر کو محمول کہتے ہیں، اور نحوی علماء مسند الیہ کہتے ہیں اس کو. فعل وہ کلمہ ہے جو کسی معنی پر دلالت کرتا ہے اور زمانہ بھی اس میں پائے جاتا ہے. تو زمانہ یا مضارع ہوگا حال، اور یا ماضی ہوگا پاسٹ، اور یا فیوچر کے لیے ہوگا امر. مضارع جیسے یکتب، وہ لکھتا ہے، اور ماضی کتبہ، اس نے لکھا، اور امر اکتب، لکھو. فعل کے علامات کیا ہے؟ دخول السین اور سوفا، جس لفظ پر سین داخل ہو جائے وہ فعل ہوتا ہے، اور یہ صرف فعل مضارع پر داخل ہو سکتا ہے، اور سوفا بھی مضارع پر داخل ہوتا ہے. جیسے سیکتب وہ لکھے گا، سوفا یکتب وہ لکھے گا. سین کا مطلب ہے فیوچر قریب کے لیے، مستقبل قریب کے لیے، اور سوفا مستقبل بعید کے لیے آتا ہے. اور دخول اللم ولن، لم فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، اس کو ماضی میں تحویل کر دیتے ہیں، اس کا معنی پھر ہم ماضی کریں گے. لم یکتب کا مطلب کیا ہے کہ اس نے نہیں لکھا، اور لن یکتبہ کا مطلب ہے وہ نہیں لکھے گا. تو لن کا مطلب ہوتا ہے نفی اور استقبال، نفی اور استقبال دونوں کے لیے آتے ہیں. ابن ہشام رحمہ اللہ کہتے ہیں، اور وہ زمخشری پر رد کرتے ہیں کہ لن تعبید کے لیے نہیں آتا، ابداً کے معنی میں نہیں آتا، کیونکہ زمخشری معتزلہ میں سے ہے. وہ کہتے ہیں لن تعبید کے لیے آتے ہیں. ان کی کتاب انموذج الکشاف، کشاف کی تعلیق میں اس نے کہا ہے کہ لن تعبید کے لیے آتا ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا لن ترانی، کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے ہیں نہ دنیا میں نہ آخرت میں، تو حالانکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو قیامت کے روز دیکھ سکیں گے. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کفار نہیں دیکھ سکیں گے، ہم تو دیکھ سکیں گے. انکم ترون ربکم یوم القیامہ، حدیث ہے.
علامت الفعل الماضی، فعل ماضی کی علامت کیا ہے؟ تاء تانیث قبول کرتے ہیں. تاء تانیث و سکون والی تا، جیسے کتبت فاطمۃ الدرس، فاطمہ نے درس لکھا، یہاں پر کتبت فعل ماضی ہے اور تا کی وجہ سے ہم پہچان سکتے ہیں. علامت فعل المضارع امر، فعل امر کی کیا علامت ہے؟ اس کے دو علامات ہیں. طلب کے اوپر دلالت کرے گا، فعل امر میں طلب ہوتے ہیں، کرو، اشرب، پیو، اکتب، لکھو. اور یا مخاطبہ قبول کرتے ہیں. یا مخاطبہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک لڑکی سامنے ہے تو ہم فعل امر میں یا ایڈ کرتے ہیں. اکتبی الدرس، جب لڑکی سامنے ہو تو اکتبی الدرس ہم کہتے ہیں، اور جب مرد سامنے ہو تو اکتب الدرس کہتے ہیں. حرف، حرف کو حرف کیوں کہا جاتا ہے؟ حرف کا مطلب ہے سائڈ. ومن الناس من يعبد الله على حرف، بعض لوگ سائڈ پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، دین میں پورا داخل نہیں ہوتا. تو حرف کو بھی حرف اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک جملے کے سائڈ پر ہوتا ہے. تو یہ وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر اس وقت تک دلالت نہیں کر سکتا جب تک وہ اس کو کسی اور لفظ کے ساتھ نہ ملائے جائے. حروف جر، حروف عطف، حروف نصب اور جزم، حروف کی کئی اقسام ہے. حرف کی کیا علامت ہے؟ کہ نہ اسم کی کوئی علامت قبول کرتے ہیں نہ فعل کی. لابد ان نعرف کیف نفرق بین الاسم والفعل والحرف، یہ جاننا ضروری ہے کہ اسم، فعل اور حرف میں کیا فرق ہے، کیونکہ ہر ایک کا اپنا اعراب ہوتا ہے اور اسم کی کچھ علامات ہیں جس کی وجہ سے وہ فعل اور حرف سے ممتاز ہو جاتے ہیں. خلاصہ یہ ہوا کہ اسم کی کیا تعریف ہے، فعل کی کیا تعریف ہے، حرف کی کیا تعریف ہے. اسم کے پھر 3 اقسام ہے. ظاہر جیسے خالد اور امانت، مضمر ہوگا ضمیر، پروناؤن جس کو کہا جاتا ہے، یہ بھی اسم کے اقسام میں سے ہے، جیسے انا اور انت ہوا، انا میں، انت تو ہوا وہ. اور مبہم ہوگا، اس میں اشارہ مبہم ہوتا ہے اور اس میں موصول مبہم ہوتا ہے. مبہم کا مطلب ہے کہ اس میں ابہام ہے، اجمال ہے، اس میں وضاحت موجود نہیں ہے، وضاحت کی ضرورت ہے. اور فعل کی 3 قسمیں ہیں. مضارع جیسے یفرح ہو، وہ خوش ہوتا ہے. ماضی جیسے کتب، اس نے لکھا. امر اجتہد، محنت کرو. اور حرف کی بھی 3 اقسام ہے. مشترک ہوگا بین الاسماء والافعال، یعنی اسم پر بھی داخل ہو سکتا ہے، فعل پر بھی. جیسے حل اور ما ہے، حل یہ اسم پر بھی داخل ہو سکتے ہیں، فعل پر بھی. ما بھی اسم اور فعل دونوں پر داخل ہو سکتے ہیں. اور دوسرا ہے مختص بالاسماء، اسماء کے ساتھ مختص، تو وہ صرف اسم پر داخل ہوتے جیسے فی اور علا ہے. اور مختص بالافعال صرف افعال پر داخل ہوتے جیسے لم اور لن ہے. لم فعل مضارع پر اور لن بھی فعل مضارع پر داخل ہو سکتے ہیں. اسم کے کیا علامات ہے؟ جر ہے، جیسے مررت بزیدن، یہاں پر زید پر حرف جر داخل ہوا ہے. تنوین جیسے شجرتن، یہ شجرتن اسم ہے کیونکہ تنوین آیا ہے. دخول الف لام داخل ہوتا ہے جیسے الفہم. الندا حرف ندا داخل ہوتی ہے جیسے یا زید. اسناد کا مطلب ہے مبتدا واقع ہوتا ہے، جہاں پر محمد مبتدا ہے، ناجح خبر ہے، محمد کامیاب ہے، تو محمد کے اوپر کامیابی کا حکم لگ گیا ہے. علامت الفعل، فعل کی علامت کیا ہے؟ قد داخل ہوتی ہے جیسے قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن کامیاب ہے، ہو گئے ہے، تو یہاں پر قد یہ فعل پر داخل ہوا ہے. اور تاء تانیث جیسے قامت، سین اور سوف داخل جیسے سیفوز، وہ کامیاب ہو جائے گا. یا مخاطبہ جیسے ذاکری، ذاکری کا مطلب ہے دروس کو ریپیٹ کرے، لڑکی ہے سامنے. اور حرف کی کیا علامات ہے؟ کہ وہ کوئی اسم کی علامت قبول نہیں کرتا، نہ فعل کا علامت قبول کرتے ہیں. تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم پھر بات کریں گے فصل اول میں اس میں ظاہر کے اعراب کے اوپر بات کریں گے، اور اس میں 4 مباحث ہے. پہلے مبحث میں مفرد، مثنی، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم اور جمع تکسیر کی بات ہوگی. دوسرے مبحث میں اسماء خمسہ کے بارے میں بات کریں گے، اور اس کے بعد اس میں معتل، مقصور اور منقوص کے بارے میں بات، پھر ممنوع من الصرف کے بارے میں بات کریں گے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد.